اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاری دوست محمد چینل سے نور الہادی مخاطب ہوں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 2 ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، اور ہم نے اپنے پہلے پارٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہاں تک پہنچایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا نمرود کے سوالوں سے ہوا، اور پھر نمرود کا واقعہ جو وہ گدھوں کے ذریعے آسمانوں پر گئے اور آسمانوں پر ان لوگوں نے تیر چلائے، اور واپسی پر اس نے کہا کہ ہم نے آسمانوں کو شکست دی۔ تو آج ہم پارٹ 2 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بقیہ واقعہ جو ہیں وہ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے والد محترم سے کیا۔ اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جس کا نام ازر بتایا جاتا ہے اور تارخ بھی بتایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ آپ کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بت تو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ ازر جو تھے وہ بتوں کو باقاعدہ تراشتا تھا اور بتوں کو بناتا تھا، اور وہ بہت اعلیٰ قسم کے بت بناتا تھا، اور وہ جو تھا بادشاہ وقت کے حکم پر صرف وہ ایک ایسا بندہ تھا جو بہت زیادہ ماہر تھا بت بنانے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ نہ یہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ یہ اپنے آپ سے مکھی ہٹا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ یہ بھی کہا کہ آپ کے بت نہ سن سکتا ہے اور نہ یہ دیکھ سکتا ہے، تو کیوں ایسے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو اس کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم ہمارے بتوں سے، ہمارے خداؤں سے بیزار ہو، یہ آپ کو ہلاک کر دے گا، یہ آپ کو ضرور سنسار کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اس کے والد صاحب تھے اس نے بہت غصہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ایک مجمع میں، ایک تہوار تھے، اس میں بتوں کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے اور بتوں کے لیے خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے تھے۔ تو ایک دن میلہ لگا ہوا تھا، اور بتوں کو پوجنے سے پہلے یہ اس میلے میں جمع ہوتے، تو اس میلے میں جانے سے قبل لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کو کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے اور اپنے ساتھ ایک کلہاڑی لے گئے، اور اس کلہاڑی کے ذریعے اس بتوں کو اس نے مخاطب کیا، اور وہ بت جو تھے اس کو کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو اس بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کی مدد سے توڑنا شروع کیا اور اس کو چکنا چور کیا، ذرے ذرے کیا، اور آخر میں ایک بڑے بت کو چھوڑا اور وہ کلہاڑی اس کے کاندھے میں دے دی۔ جب لوگ مجمع سے واپس آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بت جو تھے وہ توڑ دیے گئے تھے۔ تو لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ کام صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس بتوں کو توڑا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے بڑے بت سے پوچھے، کیونکہ آپ اس کی عبادت کرتے ہو، کلہاڑی بھی اس کے کندھے میں ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور اس کو کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ میں جلا دیں گے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے بہت زیادہ لکڑی جو ہیں اکٹھے کی، بہت زیادہ ایک بڑا گہرا کڈا سب سے پہلے کھودا اور اس میں لکڑیاں جو تھی وہ جمع کی، اور ایک بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ جو تھی تیار کی۔ اس سے پہلے اتنی بڑی آگ جو ہے وہ زمین پر تیار نہیں کی گئی تھی۔ تو پھر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم کس طرح ڈالیں گے، تو ان کے لیے ایک منجنیق تیار کیا گیا۔ منجنیق کے ذریعے جو ہے اس نے کہا کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے۔ اچھا، اس آگ جو جب لگ رہی تھی تو اس میں فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے، جانور بھی پہنچے،
تو فرشتوں نے کہا کہ ہماری کوئی مدد ہے تو ہم آپ کی کر سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اچھا، یہ جب آگ بڑک رہی تھی تو آگ جو تھی وہ فرشتوں کے آنے کی وجہ سے اس میں آگ نہیں لگ رہی تھی. روایت میں آتا ہے کہ فرشتے موجود تھے تو اس لیے وہ آگ صحیح نہیں لگ رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے. تو اس میں سے ابلیس نے کسی کو یہ ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ بے پردہ خواتین کو لے آئے. جب بے پردہ خواتین آ جائیں گی تو یہ فرشتے چلے جائیں گے. تو جب بے پردہ خواتین جس کے سروں پہ دوپٹے وغیرہ نہیں تھے جب وہ آئے تو اس فرشتے جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے. تو پھر آگ شروع ہو گئی. یعنی بے پردگی جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے، فرشتوں کو اتنی ناپسند ہے کہ وہ وہاں سے جہاں پر بے پردگی ہوتی ہے تو وہاں سے فرشتے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ میرے لیے جو ہے میرا اللہ ہی کافی ہے. جب آگ لگی اور آگ کے ساتھ ایک کافر بادشاہ کھڑا تھا جو نمرود کا ساتھی تھا. تو ایک شغلہ اس کی طرف آیا اور اس کے انگوٹھے کو صرف لگا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک اتنی تیز آگ تھی کہ وہ وہیں پر جلس گیا اور جل گیا اور بالکل اس طرح اس کی حالت ہو گئی جس طرح ایک لکڑی جل جاتی ہے. تو لوگ بھی حیران ہو گئے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ فوراً جائے اور آگ کو کہے. بلکہ حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ ٹھنڈے ہو جائے، اتنے زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے. کسی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کن مواقع میں زمین پر گئے ہو اور تیزی سے گئے ہو؟ تو اس میں یہ آگ والا ذکر جو ہے یہ بھی آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو کئی مرتبہ ہے لیکن ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام بہت تیزی سے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ فوراً آئے اور اس آگ کو ایک گلستان میں تبدیل کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی روایت آتے ہیں کہ اس میں 40 دن تھے، کچھ میں 7 دن بھی آتا ہے، 3 دن بھی آتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے خوشگوار دن کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن میرے زندگی کے سب سے خوشگوار دن ہیں جب میں آگ میں پھینکا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو جنت میں تبدیل کیا تھا میرے لیے. اچھا، اس واقعے کو ہم جاری رکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، کافی اور واقعات بھی ہیں. انشاءاللہ اس کا پارٹ 3 بھی آئے گا اور یہ میں قاری دوست محمد صاحب کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور یہاں تک ہمارا واقعہ پہنچا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات ہوتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 میں وہ آپ لوگ انشاءاللہ ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو آگے شیئر بھی کیجئے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.